السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تکبیر تحریمہ نماز کا انتہائی اہم رکن ہے اور تکبیر تحریمہ کے درست ہوئے بغیر نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء کرام نے تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں بیان کی ہیں اور ان 8 شرطوں کا نمازی کو لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور عموماً ہم ان 8 چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہماری نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا علم رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کو درست بنانا یہ ہر نمازی کی ایک مذہبی ذمہ داری ہے۔ تکبیر تحریمہ کی 8 شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی چیز فاصل نہیں ہونی چاہیے، یعنی الگ نہیں ہے، یعنی ہم نماز کی نیت کریں اور پھر اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں اور پھر آ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ دیں اور نیت وہی شمار کر رہے ہیں جو کھانے سے پہلے کی ہے، تو اب اس صورت میں وہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ اور نیت کا ملا ہوا ہونا یہ ضروری ہے، یہ پہلی شرط تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر یا رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب جھک کر اگر تکبیر تحریمہ کہے گا تو ایسی صورت میں اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی، اور جس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ ہو، یعنی ہم آئے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور پھر نیت کر رہے ہیں کہ ہم نماز فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت ضروری ہے، تو تکبیر تحریمہ کا نیت کے بعد ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ کم از کم خود اس کو سنائی دے۔ اگر کوئی بہرا ہے سنائی نہیں دیتا اس کا حکم الگ ہے، لیکن اتنی دھیمی آواز سے کہ اس کو بھی سنائی دے، اس کو بھی سنائی نہ دے، تو ایسی تکبیر تحریمہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ کم از کم ہلکی آواز میں خود اپنے آپ کو سنائی دے اتنی آواز میں تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ایسی عبارت اور ایسے لفظ کے ذریعے سے ہو جس میں اللہ جل جلالہ کی شان اور اس کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہو، جیسے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کی چھٹی شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر کے حمزے کو لمبا نہ کرے۔ اگر لفظ اللہ یا لفظ اکبر کے شروع میں حمزے کو دراز کر دیا جائے، یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں گے تو اس کی تکبیر تحریمہ اور نماز درست نہیں ہوگی، ایسی صورت میں معنی میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر کے لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کہنا، جیسے اللہ اکبر، یہ بھی علماء نے تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی شرط بیان فرمائی ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ بسم اللہ وغیرہ سے تکبیر تحریمہ ادا نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اس کو اللہ اکبر سے آغاز کرنا ہوگا۔ یہ تمام شرائط علامہ شامی کی مشہور کتاب
رد المحتار میں مذکور ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی تکبیر تحریمہ کی یہ 8 شرطیں موجود ہیں۔ اس لیے تمام نمازیوں کو، نماز ادا کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان تکبیر تحریمہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔